گل میں عاشر کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے جب گل نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کے سامنے کر دیے، کچھ بھی کہنے کو، کوئی بھی وضاحت دینے سے انکار کر دیا، یا اسے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ جسٹیفائی کر سکتا۔ خدارا گل، میں نے اپنی بہن کو تم پر فوقیت نہیں دی، تمہیں میں نے کبھی کزن ہی نہیں سمجھا، تم بہن ہو، میری غلط فہمی کا شکار مت ہو، میں ہر عمل کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں۔ ہر بزرگ کا نکاح ہوتے وہاں بزرگ نکاح ہوتے ہی وہاں سے جا چکے تھے، ایسے میں وہاں صرف آغا اور صالح کے سوا کوئی نہیں تھا۔ درختوں کے بیچ میں کھڑے وہ آپس میں بات کرنے میں مصروف تھے، شاید آخری بار۔ آغا نے آخری بار الوداع کہنے کو انہیں اتنا وقت دیا تھا جس میں گل کچھ بھی سننے یا کہنے کو تیار نہ تھی۔ جسٹیفائی مت کریں کیونکہ آپ نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا، میری ذات کو اتنا بے مول کر دیا، اور وہ شخص، اس نے میرے مردوں کے لیے رائے بدل دی۔ میں کوئی کمزور لڑکی نہیں ہوں، پر آپ نہیں جانتے، مگر میں جانتی ہوں، فنی میں آئی لڑکی کی عمر چاہے جو بھی ہو، اسے اپنے ہی ہاتھوں میں اپنی کچی عمر کے سہانے خواب توڑ کر انگلیاں زخمی کرنی ہی پڑتی ہے۔ آپ کو ان سے کیا امید ہے؟ یہ مجھ پہ یقین کر لیں گے، ونی کی گئی عورت کی آخری سانس تک اسے سزاؤں کی زندگی گزارنی ہی پڑتی ہے۔ ایک خون بہا ہوتا ہے جس میں قتل کیا جاتا ہے، اور ایک عورت کی بولی جس میں ساری زندگی روزانہ آپ کے خون سے آپ کے ہاتھ رنگے جاتے ہیں۔ مہندی لگتی ہے تو کچھ دن بعد رنگ چھوڑ دیتی ہے نہ، مگر خون بہا میں ونی کی گئی عورت کے ہاتھ روزانہ اس کے خون سے رنگ کر اس کی ویلیو، یعنی آسان لفظوں میں اس کی اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں، اس جنگل میں بھوکے بھیڑیوں کے سامنے چھوڑنے والے آپ کے نام نہاد اپنے ہی ہوتے ہیں، عورت شہر کی ہو یا کسی چھوٹے سے قصبے کی، جب اس کی بولی لگتی ہے تو وہ اپنی ہی نگاہوں میں زندہ زمین میں دفن ہو جاتی ہے۔ عاشق دم بخود اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کے گہرے الفاظ سنتے گیا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سچائی تھے، ایک کڑوا معاشرے کا سچ۔ تمہاری بولی نہیں لگائی میں نے گل، وہ شخص ویسا نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو، کوئی بھی رائے ایک ہی منظر دیکھ کر قائم نہیں کرنا، ہمیں جانا ہے، ہم یہاں نہیں رک سکتے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس لمحے ہم سب سے نفرت ہو رہی ہوگی، میں گھر بات کر لوں گا کچھ نہ کچھ، مگر گل ایک بات یاد رکھنا، بہنوں سے محبت ایسی محبت ہوتی ہے جو آپ جتا نہیں سکتے، تمہارا دل جلدی صاف ہو جائے گا، اپنا خیال رکھنا اور مجھے معاف کر دینا۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑے ہوئے اپنا سر ان پر ٹکائے معافی مانگ کر ان سب کو ساتھ لیے اس سے دور واپس اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ بس اس بار ایک چیز تبدیل تھی، وہ تھی گل جو آئی تھی ان کے ساتھ، مگر وہ گئے اس کے بغیر تھے۔ چلو لڑکی، جا چکے ہیں وہ۔ آغا جان کی بھاری دہشت بھری آواز پر وہ تنزیہ مسکراتی ہوئے اپنی بائیں جانب کھڑے صالح شاہ کو بس ایک نگاہ دیکھ کر نگاہیں پھیر گئی، اور ان سیاہ نگاہوں نے خود کو دیکھ کر نگاہیں پھرنا اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ تبھی گل نے صالح شاہ کو اپنے نزدیک آتے محسوس کیا، اگلے پل وہ اس کے نزدیک آ کر بالکل سامنے ہی رک گیا۔ گل کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، وہ قد میں گل سے کافی بڑا تھا، یوں کھڑے ہونے سے صاف اسے محسوس ہوا وہ صرف اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ گل کی نگاہیں صالح شاہ کے ہاتھوں پر گئی جن میں شال تھی جو ابھی بھی اس نے اپنے کندھوں پر اڑی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہ سکی وہ کیا کر رہا تھا۔ اگلی لمحہ صالح نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی شال اسے بری طرح کور کر دیا۔ شام کی گہرائی کے ساتھ ٹھنڈ بھی بڑھ رہی تھی، اس جانب ٹھنڈ جسم کو تھرتھرا دینے والی ہوتی تھی، اور صالح شاہ اس بات سے واقف تھا۔ تبھی صالح شاہ نے اپنی شال اس کے گرد نہایت ہی نرمی سے اڑاتی، وہ اس شال کو اپنے وجود سے نچوڑ کر پھینک دینا چاہتی تھی، مگر اس شال سے آتی اس سحر انگیز دھیمی سی خوشبو نے جیسے اسے یہ کرنے سے روک دیا۔ وہ خوشبو صالح شاہ کی تھی، اس جیسی سحر انگیز، سحرانہ، پرسرار، ذہن پر عکس چھوڑ دینے والی۔ صالح شاہ سے حویلی لے چلو، ابھی وقت بہت کچھ باقی ہے۔ آغا کی گرجدار آواز نے گل جیسی بہادر لڑکی کو بھی ایک لمحے کو سہما دیا، چاہے وہ جتنی بہادر سہی، مگر یوں اتنے اجنبی لوگوں میں وہ اکیلی تھی، کوئی بھی ایک اپنا اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس تنہائی نے عجیب سے خوف کا دائرہ اس کے گرد باندھ دیا تھا، اسے لگا صالح شاہ اس سے کچھ کہے گا، مگر نہیں، صالح شاہ بغیر اس سے کچھ کہے گل کی جانب آیا، اور بڑے حق سے اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتے وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پہ اس کی کار کھڑی تھی، بغیر احتجاج کیے اس شخص کے ساتھ اس کے سائے تلے چلی گئی، دماغ کی شرنیں جیسے پھٹنے کو تھی۔ آج جو ہو چکا تھا اس نے گل پر ایک گہرا اثر چھوڑا تھا۔ کار تک پہنچتے سالک نے خود اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بٹھا کر دروازہ بند کیا، اور بغیر آغا کا انتظار کیے وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ آغا کو اس کی یہ انداز یقیناً عجیب لگا،
مگر وہ جانتے تھے وہ غلط کر بیٹھے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر وہ محسوس کر چکے تھے نقصان ان کا اپنا ہی ہوا تھا۔ سالک اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو تم؟ ہاں، اور اس کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے تم نے؟ اے لڑکی اتارو یہ شال میرے بیٹے کی، ایک بیٹا کھا گئے ہو تم سب میرا، اب اس کو تم لوگوں کے قبضے میں نہیں آنے دوں گی۔ حویلی میں قدم رکھتے جن سے پہلا تصادم ہوا تو وہ سالی شاہ کی اماں سائیں تھی، جو اب تک نڈھال سی تھی۔ اپنے جوان لختے جگر کی موت کا یقین نہ آیا تھا انہیں۔ ایک ہی رات میں اس حویلی پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ ایسے میں اس لڑکی کو اس جگہ واپس دے کر وہ لپک کر ان کے نزدیک آئے۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر گل کو کچھ بھی کرتی، کسی سائے کی مانند سالک شاہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسے اس طرح اس نے اپنے پیچھے چھپایا جیسے وہ تپتی دھوپ سے اسے محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ اماں سائی آرام سے، بیوی ہے میری، کوئی غلام نہیں، سائم سنبھالو اماں سائی کو۔ ایک سائڈ پہ کھڑے اپنے تایا زاد کو مخاطب کر کے وہ بغیر وہاں موجود کسی پر نگاہ ڈالے گل رخ کا ہاتھ تھامے اپنے پوشن کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ حیران سی اپنی جگہ سکتے کے عالم میں جم کر رہ گئے۔ کچھ ہی پل بعد وہاں آغا جان داخل ہوئے۔ سائیں یہ کیا کیا ہے؟ وہ تو ونی ہے، اور ونی بیوی کب سے بن گئی؟ وہ میرا ہی بیٹا تھا نا جو اماں سائیں کہتے نہ تھکتا تھا، اور آج مجھ سے یوں پیش آیا اس دو کوڑی کی لڑکی کے لیے۔ اماں سائیں آغا جان کے سامنے سوال گو تھی، مگر ان کے پاس جواب ہوتا تو وہ خود حیران اور پریشان سے تھے۔ ایک کاش پر بار بار تھا کہ کسی اور سے کر دیتے۔ آخر اس لمحے میں ایسی کون سی پٹی بن گئی تھی جو سالی شاہ جیسے گھمنڈی اور ضدی انسان سے بغاوت مول لی۔ پورا گاؤں سالی شاہ سے خوف کھاتا تھا۔ اپنی حویلی کے دوسری حویلی کے مرد بھی بات کہنے سے ہچکچاتے تھے۔ 100 بار سوچ کر ہر کوئی سالی شاہ سے مخاطب ہوتا تھا۔ آخر کیسے انہوں نے اس سے امید لگا لی؟ وہ جیسا درندہ سہی، مگر جب انصاف پر آتا تھا تو کوئی مرتا مر جائے وہ لحاظ نہیں رکھتا تھا۔ وہ بھول گئے اس لمحے کو۔ وہ سالک شاہ تھا، وہ ان کا خون تھا، ان کا بیٹا ضرور تھا، مگر کوئی ایک بھی خوبی ان کے جیسی نہیں تھی۔ اپنے پوشن میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں لایا، جہاں اس کا بھی آنا الاؤ نہیں، کسی کا بھی آنا الاؤ نہیں تھا۔ وہاں سالی شاہ کے سوا کوئی نہیں آتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود ہی اتنا صفائی پسند تھا، کسی کو اس کے کمرے یا پوشن کی صفائی کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ پوشن تو پھر اماں سائیں ضد کر کے صاف کروا لیتی تھی، مگر سب جانتے تھے پچھلے کتنے سالوں سے سالی شاہ کے کمرے میں کوئی نہ گیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا تھا وہاں، جو وہاں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ فنگر پرنٹ سے دروازہ کھلتے ہی سالک اس سے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک اور براؤن تھیم سے سجا وہ کمرہ نہایت ہی کشادہ اور خوبصورت سا تھا۔ سامنے بیڈ کے اوپر ایک بڑی سی جائے نماز جس پہ خانہ کعبہ اور روضہ رسول بنا ہوا تھا فریم کر کے لگائی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والے کی نظر بے ساختہ اس پر ہی جا کر ٹکتی تھی۔ گل کی بائیں جانب صوفہ اور سامنے ٹیبل، دروازے والی دیوار پر نصب LED، جبکہ بیڈ کے رائٹ سائڈ 2 کاؤچ پڑے تھے۔ کمرہ کافی بڑا تھا، اس کے کافی آگے جا کر پوری دیوار پر شیشہ نصب تھا اور سامنے ڈریسنگ روم، مگر وہ سمجھ نہ سکی کہ صوفے کے ساتھ کس چیز کا دروازہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ، میرے وارڈروب سے جو ٹھیک لگے وہ لے کر چینج کرو، میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے چینج کر لینا۔ ڈریسنگ روم کے سامنے لاتے سالک نے ہدایت دے کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کب سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، تبھی اچانک چھوڑ دینے پر گل کو اپنے ہاتھ میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ یہ کیا ہو رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ یہ کیا ایک کردار اچھا تھا اس کہانی میں، یا یہی کوئی ڈرامہ تھا؟ ونی کی گئی لڑکی کے بارے میں سے ہر علم تھا تو وہ کیسے کوئی بھی اچھی امید رکھتی؟ سالک شاہ جا چکا تھا، مگر پیچھے وہ گہری سوچوں میں غرق تھی۔ سالی شاہ کی بیوی ہے وہ، کسی کی نگاہ اس پہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ دہشت بھری آواز سے پوری حویلی کے افراد نے خاموشی ساتھ لی۔ وہ بیوی نہیں، ونی ہے، جس کی کوئی اوقات، کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ سالک شاہ اپنی ماں کی آواز پہ وہ فوراً رخ موڑتا ان کے سامنے آیا۔ سالی شاہ کے منہ آئے ہیں آپ میرا وار بھی تو سہنا ہوگا نا؟ چیلنج کرتی نگاہ ان پہ گاڑے وہ سب کو بتلا گیا ان کا فیصلہ کس قدر غلط تھا۔ دیکھو سالک، تمہارا بھائی مارا گیا، اس لڑکی کو اس کی اوقات بتا دو، اس کا وجود اس قدر زخمی کر دو کہ یہ اپنی ہی موت کی بھیک مانگے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بھائی کی روح تڑپے گی، کیا تمہیں سکون ملے گا؟ ماں کے کہے الفاظ پہ سالی شاہ کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔
میری پیاری اماں، یہ حویلی میری درندگی کی گواہ ہے، نہ میری صدت سے میری ہر انتہا کی گواہ ہے۔ یہ حویلی اب بات میری غیرت پر پہنچی ہے۔ آغا کو کیا لگا سالک شاہ مان گیا تو وہ جھک گیا۔ سالک شاہ ہوں میں، قیامت ہوں اب اس حویلی کے لیے۔ آنکھوں میں اترتی جنونیت نے سب کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ سالک پھر تم بھی مجھ سے واقف نہیں، میرے قہر سے تم انجان ہو اس لڑکی کو ایسی موت کے منہ میں پھینکو گے کہ تمہاری آنے والی نسل یاد رکھے۔ آغا جان کی سخت باروب آواز پر استحائی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ پاس پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ بڑے آرام سے آغا کی تیش بھری نظریں خود پہ محسوس کر سکتا تھا۔ آغا 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 شہادت کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھماتی سالک شاہ نے گردن کو دائیں بائیں ہلا کر ان کو ایسے پکارا کہ وہ اس بھیڑے ہوئے شیر کے سامنے اب کچھ بھی کہنے سے باز تھے، مگر نگاہوں میں واضح تھا وہ اسے چیلنج کر رہے تھے۔ اس ونی میں آئی لڑکی کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ آغا کوشش بھی مت کیجیے گا سالک شاہ کی بیوی پر نگاہ غلط ڈالنے کی، میں اس کے لیے مر سکتا ہوں تو مار بھی سکتا ہوں، میری جنونیت کو ہوا مت دیجیے گا۔ انہیں وارن کر کے ساحل ڈائننگ کی جانب بڑھ گیا۔ کھانا اوپر لے کر آؤ، ساتھ میں جوس کے ساتھ پین کلر بھی۔ سامنے کھڑی ملازمہ کو حکم دیتے سالک نے اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے، جبکہ آغا بیچ وہ تھاپ کھا کر رہ گئے۔ آخر وہ اس لڑکی کی اتنی حمایت کیوں کر رہا تھا؟ ایسی کون سی غیرت تھی جو اس کی جاگ گئی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکے، وہ تو اسے پہلے سے بھی نہ جانتا تھا، صرف مدد کی تھی اس کی، تو ایسا کیا ماجرا تھا؟ وہ کڑیوں سے کڑیاں ملاتے گہری سوچ میں غرق تھے، جبکہ حویلی کے افراد باری باری ان پر نگاہ ڈال کر اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے سالک کی نگاہ نے بے ساختہ اس وجد کو تلاش کیا جو اس کی نگاہ اچانک رائٹ سائڈ گئی، جہاں وہ جائے نماز بچھائے سجدے میں تھی۔ جائے نماز اس کی ڈریسنگ روم میں ہی ہوتی تھی، یقیناً اس نے وہیں سے لی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے پر اسے علم ہوا، اس کے ٹراؤزر کے ساتھ اس کا کرتا پہنے ہوئے تھی جس پر وہی اس کی دی ہوئی شال کو اپنے گرد اڑے وہ پوری طرح نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں غم تھا جب اچانک دروازے پر نوک ہوا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی ملازمہ سر جھکائے ٹرے اٹھا کر کھڑی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے سالک نے واپس دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے گل سلام پھر کر نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لیں کیونکہ دوا بھی نہیں لی آپ نے؟ ملازمہ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا اس نے صبح اور دوپہر کی دوا نہیں لی تھی، مگر وہ وہیں ایک ہی جگہ بت کی مانند کھڑی رہی۔ جو ٹراؤزر اس نے پہنا تھا اسے بڑا اور کافی کھلا تھا، تب بھی اس میں گل کے پاؤں تک چھپے تھے۔ قمیص کی آستینوں نے اس کے ہاتھوں کو بھی چھپا رکھا تھا، جبکہ اس کی لمبائی اس کے پاؤں سے کچھ اوپر تک آ کر رک گئی تھی۔ گل کے نزدیک آتے سالک نے اسے بازو سے پکڑ کر ہوش دلانا چاہا، جب اچانک وہ پوری طرح اس کے ہاتھ جھٹک کر دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے پیچھے دھکیل گئی۔ اس میں اس لمحہ اتنی طاقت نہیں تھی، دوسرا وہ کوئی ٹین ایجز لڑکا نہیں تھا، تبھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا۔ البتہ اس کے چھونے پر وہ آپے سے باہر ضرور ہوئی تھی۔ چھوا کیسے آپ نے مجھے؟ کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پہ، سمجھے؟ کوئی دبوسی گاؤں کی لڑکی نہیں ہوں میں، آئی سمجھ؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر چلاتی وہ سالک کو اپنے حواس میں نہ لگی۔ یقیناً اتنا سب ہونے کے بعد کوئی بھی نارمل انسان نارمل بیہیو نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے سالک اسے دیکھتا رہا۔ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، مجھے لگا تھا آپ ایک اچھی انسان ہیں، مگر آپ نے مجھے غلط ٹھہرا دیا۔ ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ زور دیتے ہوئے چلائی، جبکہ اس بار بولتے بولتے اس کی آخری میں آواز روند گئی، مگر وہ ویسے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جبکہ لب آپس میں سختی سے بےہوش کیے گئے۔ وہ ضبط کے کرے مرحال پر تھی۔ جواب دیں مجھے، خاموش کیوں ہیں آپ؟ دیوانوں کی طرح بولتے بولتے وہ بالآخر تھک کر اسے خاموش دے کر چلاتی ڈریسنگ روم پر رکھی ساری چیزیں زمین پر باری باری پھینکنے لگی، جس پر وہ مزید میز پر پڑا وہ خالی گلاس بھی تھا جو ملازمہ ٹرے میں رکھ کر لائی تھی۔ باری باری وہ ہر چیز زمین بوس کرتی، کمرے کا نقشہ کچھ ہی پلوں میں بگاڑ چکی تھی۔ یہ سب کرتے کرتے اس کی شال ڈریسنگ کے پاس ہی گر چکی تھی۔ تھیکے نقوش اس وقت رونے کے باعث اور حسین منظر پیش کر رہے تھے، جبکہ سلکی بال پوری کمر پر جوڑے میں الجھ کر پھیل چکے تھے۔ آنکھوں میں لگا کاجل میٹھا میٹھا سا تھا، جبکہ رونے کے باعث آنکھ اور ناک دونوں سرخ تھیں۔ سردی کی شدت تھی کہ اس کے سفید گال بھی سرخی اختیار کیے ہوئے تھے، آنکھوں سے نمی جاری تھی۔ وہ جو کتنی دیر سے دیکھتا رہا، اچانک کانچ اٹھاتے دیکھ کر لمحے میں فیصلہ طے کرتے کانچ اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر اچھالا۔ بس بہت ہوا، میرے وجود کو اذیت دینا بند کرو۔
दोनों बाजू से पकड़ के इसे नज़दीक करते सालिक ने मुकाबिल की सांसें बुरी तरह उलझा दी। सिया पुरसरार निगाहें खुद पर महसूस करके उस सांस रोके से देखी गई। मुझे आप सबसे नफरत है, मेरे वजूद को मेरी नज़रों से गिरा दिया, इतनी सस्ती थी मैं, यूं बेमोल कर दिया मुझे। सालिशा के सीने पे वार करती वो अब शिकवा कर रही थी, गहरा शिकवा। क्यों, किस लिए वो होश में पूछती होती तब सोचती, मगर वो इस लम्हे हर किस होश में न थी। क्या बोल रही थी, क्या कह रही थी, किसी चीज़ का इल्म नहीं था। मिसेस सालिक शाह होश में आइए, गर्दन से दबोच के चेहरा अपने सामने करते सालिक ने इसके चेहरे पे बहे इन बूंदों को नरमी से अपने पूरों से चुना। होश 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 में हूँ, मगर आप सब नहीं, मैं सबसे नफरत करती हूँ, सबसे। आखिरी दो अल्फाज इसने कदर चिल्ला कर कहे, जैसे इसे यकीन दिलाना चाहती हो। छोड़े मुझे, हाथ मत लगाए, मना किया था ना। झटके से इससे दूर होती वो पीछे दीवार से जा लगी, जबकि दूसरी जानिब ज़मीन पे कांच बिखरा पड़ा था। एक जानिब वो कांच देखता तो दूसरी जानिब उस दीवानी को। अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें मेरा लम्स ही मेरे वजूद पर सहना है। इसके पास घुटनों के बल बैठे साहिल ने खींचकर इसे अपने सीने में बींचा, जबकि एक गुल मजम्मत करती करती इसे भी दीवार से लगा गई। सालिशा दीवार से लगकर इस वजूद को मजबूती से अपने वजूद में बींच गया। कितनी वो घुटी घुटी सचकियाँ इसके सीने में दम तोड़ गई, जबकि न जाने वो कौन सी सबकी इंतहा थी जहाँ इस लम्हे सालिशा था। बस बस, नरमी से इसके वजूद को सहलाते दीवार से टेक लगाए वो इसे वैसे ही किए कितनी देर बैठा रहा, यहाँ तक कि सिसकियाँ बंद हो गई और गहरी सांसें वाजे वो रोते रोते सो चुकी थी। सुनसान रात, ऐसे में सुनसान सड़क पर गाड़ी के बोनट पर बैठे इस शख्स ने एक गहरा सिगरेट का गश लेते सिगरेट ज़मीन पर उछाल दी। सियाह सूट में मलबूस व दिखने में गदब का हैंडसम था, सियाह आंखों में गहरी सुर्खियाँ उतरी हुई थी। ऐसे में सिगरेट ने आज भारी झटकते हुए एसाब पे काबू ना पाया। न जाने वो कितनी सिगरेटों से सीना जला चुका था, मगर जुनून था जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में पेशानी को दो उंगलियों से मसलते वो अगले ही पल एक ही चुस्त में कार से उतरकर भारी भारी कदम लेता ड्राइविंग सीट पर आया। दूसरी सीट पर पड़ा फ़ोन एक बार फिर झनगाड़ने लगा, जिसको बड़ी आसानी से नज़रअंदाज करते फुल स्पीड से कार स्टार्ट करते इसने कार आगे बढ़ा दी। कार की स्पीड हद से ज़्यादा थी, ऐसे जैसे आज वो हवाओं से मुकाबला करने में था। दूसरी जानिब जैसे कोई बेतहाशा ज़िद्दी इंसान था, तभी बार बार फ़ोन करता गया, जिसके बदले इस शख्स ने सिया गोगल से झांकती निगाहों से फ़ोन को उठाकर साइलेंट पे लगाते जेब में डाल दिया। ये तो तय था वो कॉल रिसीव नहीं करने वाला था। खूबसूरत नकोश का मालिक वो हमेशा की तरह गहरी संजीदगी और सरदपन चेहरे पर सजाए हुए था। 15 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करते इसने कार हवेली के सामने रोकी। हमेशा की तरह लाइट्स ऑन थी। कार की चाबियां गार्ड की जानिब उछालकर वो अंदर बढ़ गया। शेर, कहाँ थे तुम? ऊपर की जानिब जाते शेर के कदम अपने बाग की आवाज़ पर थमे, मगर वो पलटा नहीं। जहाँ हमेशा होता हूँ, आवारा गर्दी करने में मगन। रसानियों से जवाब देते इसने जैसे जलती पर तेल का काम किया। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया शेर, क्या तुम बाप का हुक्म मानोगे? इसके जवाब पर बामुश्किल गुस्सा पे बंद बांधते वो अपने मतलब की बात पर आए। मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे हाथों एक हसीना का कत्ल करवाना चाहते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं, हर गलत काम तो करता ही हूँ, कत्ल भी कर दूँगा। इसके लहजे से इन्हें कहीं से नहीं लगा वो मजाक कर रहा हो। वो सख्त संजीदगी से बोलता इन्हें खौफ में मुब्तला कर गया, मगर वो डर चुके थे। बेटे के पाँव में बेड़ियाँ डालने का यही वक्त था। मैं भाई साहब को ज़बान दे चुका हूँ शेर। शेर, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम, क्योंकि तुम जानते हो मैं अपनी ज़बान का कितना पक्का हूँ। मरता मर जाऊँगा, मगर ज़बान से नहीं फिरूँगा। अपने ही बेटे के अंदाज में जवाब देते उसका दिमाग पूरी तरह गर्म कर गए। सर्द निगाहों से इन्हें देखते वो बोला तो अल्फाज बेहद कोल्ड कूल थे। जहान्नुम मुबारक हो आपकी भतीजी को। बोलकर अब रुका नहीं, लंबे लंबे डग भरता ऊपर की जाने पड़ गया, जबकि उसके राजी होने पर मुतमईन हो गए। ये सोचे बिना वो किसी के घर की बेटी की बात कर रहे थे। अपनी ज़बान की फ़िक्र करने वाले शख्स की किसी की बेटी का ख्याल एक लम्हे को ना सताया। वो गहरी नींद में थी जब इसे अपने बालों में कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। सूरज की रोशनी ग्लास वॉल से टकराकर सीधा इसके चेहरे पर आती इसे नींद से बुरी तरह बेदार कर चुकी थी। अपने आप को किसी की कैद में महसूस करते वो घबरा कर अपना चेहरा ऊपर उठा गई। होश कुछ संभले तो मालूम हुआ वो सालिशाह के एसार में बुरी तरह से छुपी हुई थी। न जाने उसे बेड पर कब लाया था, इसे यहाँ तक कि ये भी याद ना आया इसे यहाँ आए कितना वक्त गुजर गया था। अपने बालों में रेंगते सालिशा के हाथ पर वो समझ गई, इसी वजह से वो नींद से बेदार हुई थी। कुछ लम्हे गुजरे तो रात का मंजर किसी फिल्म की मानंद इसके सामने चलने लगा। एक एक चीज़ याद आती गई।
ایک غصے کی لہر تھی جو اس کے بدن میں تو دوڑ کر اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ اگلی پل اپنے گرد بندھے اس اثار کو پوری طرح جھٹک کر ان سے آزاد ہوتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اس حویلی یا اس حویلی کے کسی بھی شخص پر بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ اگر وہ صدیوں پرانے اس رواج کو اپنا سکتے تھے تو اپنے بدلے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے۔ صالح شاہ جو کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، اچانک اس کے جھٹکا دینے پر سرخ آنکھوں کو بامشکل کھول پایا۔ گل اپنے سامنے کھڑی گل کو نہ سمجھ نظروں سے دیکھتے وہ ہوش سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نام مت لے میرا، اگر نکاح ہو گیا تو یعنی آپ کچھ بھی کریں گے؟ میں نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ مجھے چھو بھی سکیں۔ آپ کی موجودگی سے مجھے کوفت ہو رہی ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ انکار کر دیتے تو میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ سخت نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ اپنے سامنے کھڑے صالح شاہ کو دیکھتی وہ نہ جانے کہاں سے اس قدر ہمت لے آئی تھی۔ جس شخص کے سامنے کھڑے ہونے سے لوگ ڈرتے تھے اور یہ لڑکی کھلے عام اس شخص سے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ گل پیچھے مت جاؤ، اسے بولتے بولتے پیچھے کی جانب دیکھتے وہ بس یہی بولا، جبکہ جواب نہ ملنے پر وہ ضدی انداز میں اسے نفی کرتی، جان بوجھ کر اس کے کہے پر الٹا عمل کر گئی۔ اگلی پل کچھ ہوتا اس سے پہلے سارق نے ایک ہی جست میں اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس افداد کے لیے تیار نہیں تھی، تبھی بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی۔ میری نفی مت کرنا گل، بہت ہی بے رحم اور بے حس بندہ ہوں، اپنے الفاظوں کو دہرانے کا قائل نہیں۔ میری عزت ہو تم، میری غیرت، میری بیوی بن چکی ہو تم، جس کا انکار نہیں کر سکتی۔ وہ اسے پہلی بار اتنا بولتا دیکھ رہی تھی۔ بے حد سنجیدہ نگاہیں اس پر گاڑے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا اسے بیڈ تک لایا۔ میں آپ کو اپنا کچھ نہیں مانتی، ایک غنی کی گئی لڑکی کو اپنی عزت بنا رہے ہیں اور بھول گئے میری خاندان کے شخص نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے۔ وہ شاید اپنے الفاظ سے خود کو یہ اذیت دینا چاہتی تھی۔ اگر آئندہ کبھی تمہاری زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے، خدا گواہ میں بہت کچھ غلط کر جاؤں گا۔ گل بالوں کو گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب کر کے سرد آواز میں غرایا، جبکہ گل اس کے اس انداز پہ گل تر کر گئی تھی۔ وہ اب اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا، گل کو لگا وہ جیسے برف کی ہو رہی تھی۔ اس کی سرد نگاہیں جیسے گل کے جسم کے آر پار ہوتی اسے برف کا بنا کر چھوڑنے کا ارادہ کیے ہوئی تھی۔ وہ شخص پرسرار تھا، گل آج اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ اس کا سحر اسے بری طرح جگڑنے لگا۔ وہ کچھ بھی کہنے کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ وہ اس کے بعد نرمی سے چھو کر باہر جا چکا تھا۔ کچھ لمحے سرک گئے ہو گئے، اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اگلی پل وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اس کے پیچھے ایک ملازمہ جو نظریں جھکائے خاموشی سے زمین پر پھیلا کانچ صاف کرنے لگی تو وہ اسے اس کانچ سے بچا رہا تھا۔ اس پر نگاہ دوڑ آئی تو یاد آیا وہ رات کو کیا کچھ نہیں کر چکی تھی اور اس شخص نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ بس اس کے الفاظوں سے یہی یاد آیا کہ فکر تھی اس کی، ہاں اس کے الفاظ یہی تھے۔ اگلی پل وہ الجھ گئی، کیا وہ شخص وہی تھا جو اسے دیکھ رہا تھا یا کوئی دکھاوا، کوئی فریب؟ وہ یقین کرتی یا نہیں، یہی سوال ذہن میں گردش کرنے لگا۔ ہوش میں تب لوٹی جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ملازمہ سب صفائی کر کے جا چکی تھی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت گزر گیا وہ ہل نہ پائی۔ نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کر کے وہ کمرے میں نظریں گھمانے لگی جب اس کے نگاہ بالکنی میں کھڑے صالح شاہ پر گئی جو اس کی جانب رخ کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے پہلی بار صالح شاہ کو دیکھا تھا تب بھی وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ ان پرسرار نگاہوں کو خود پر محسوس کرتی وہ گھبرا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ایک یہی راستہ تھا ان نظروں سے بچنے کا، وہ روح پوش ہو جاتی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہر کوئی غم بلانے کو ایک ساتھ بیٹھا تھا، البتہ گہری خاموشی میں عجیب سی وحشت تھی۔ جب اچانک اماں سائیں کی آواز ڈائننگ پر گونجی، وہ ملازمہ سے مخاطب تھیں۔ سائیں کون سی لڑکی؟ سر جھکائے وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ وہی جس کو کل سائیں لائے تھے، کہاں ہے وہ؟ اسے کاموں میں لگاؤ، پورچے خانے میں لے جاؤ، میں آ کر سارے کام بتاتی ہوں۔ جی وہ تو سائیں کے کمرے میں تھی، شاہ سائیں نے مجھے پھر آنے سے منع کیا ہے۔ سر جھکا کر نہایت ادب سے جواب دیتی وہ ان کے اشارے پر پیچھے ہو گئی، جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اپنے آگے پری پلیٹ سرکا گئی۔ وہاں تایا تائی اور ان کے دونوں بیٹے موجود تھے، جبکہ صالح شاہ کی بہن بھی خاموش تماشائی تھی۔ ان کا تیسرا لاڈلا اپنے کمرے میں تھا۔ حویلی میں ہو رہے ہر واقعے نے اس کے ذہن نہایت ہی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا تھا۔ صالح سائیں ٹھیک نہیں کر رہے اس دو کوڑی کی گھٹیا لڑکی کے لیے، وہ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ انہیں منا لیں، پھر ہی ہم اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکیں گے اس لڑکی سے۔ آغا خان سے مخاطب وہ انہیں ضد سے ہٹنے کا کہہ رہی تھی، جس پر وہ ایک سرد نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
پارسا ملک کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ تیسری بار دہرائے گئے۔ سامنے نگاہ اپنے والد پر ڈال کر وہ گہرا سانس بھر کر بامشکل حامی بھر پائیں۔ اس شخص کی وحشت زدہ نگاہیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ باپ کی زبان کی لاج رکھنی تھی، باپ کی پگڑی کی عزت اس دوپٹے والی کو رکھنی تھی قریب، ورنہ کون جانتا تھا اس بے حس سے پوری حویلی اس سے خوف کھاتی تھی۔ اس سے بات کرنا جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ کھڑے کھڑے سامنے والے کو قتل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر پاورفل اور سرد ہوتی تھی کہ وہ مہینے میں بھی اس سے غلطی سے سامنا ہو جاتا تو خود کو چھپا کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اور اب یہ کیا ستم ہوا تھا کہ ساری زندگی کے کیے گئے اس کا وجود اس شخص کے سپرد کر دیا گیا۔ کیا وہ ناواقف تھا؟ وہ کیسا انسان تھا؟ لاپرواہ سا جو شاید ہی کبھی مسکرا کر بات کر سکے۔ سامنے اس شخص پر نگاہ ڈالے وہ یہی سوچ کر رہ گئی، کیا وہ شخص زندگی میں کبھی مسکرایا بھی ہوگا یا نہیں؟ ہر جانب مبارکباد کا شور اٹھا اور دوسری جانب سے شفاف و بے حس انسان اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا، بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے، جیسے بس اس کا اتنا ہی ضبط تھا۔